حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا کرو، یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وصال کر جائیں گے تو کیا یہ سلسلہ بعد میں بھی یوں ہی جاری رہنا چاہیے؟ تو آقا کریم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اللہ نے ان کو وہ حیات طیبہ اور طاہرہ سے نوازا ہے، وہ قبر میں زندہ ہیں، قبر میں حیات ہیں اور اپنی امت کے احوال سے آگاہ ہیں۔ امام مالک امام دار الہجرہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو باقی ائمہ نے کہا کہ وہ کہیں ہم حضور کے روضے کی حاضری کے لیے گئے تھے اور ہو کے آئے ہیں، لیکن امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روضے سے ہو کے آئے تو کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں، میں حضور سے مل کے آیا ہوں، اس لیے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر دین کی تنفیذ ہوگی، خنزیر کو قتل کریں گے، شراب ختم کر دی جائے گی، صلیب کا نشان توڑ دیں گے، کفر مٹ جائے گا، اسلام کا جھنڈا کائنات کی ایک ایک چھت کے اوپر لہرا رہا ہوگا۔ جب حضور کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب ہوگا تو حضور فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جب حضرت عیسیٰ یہ سب کچھ کر چکے ہوں گے تو پھر وہ میری قبر پہ حاضری دینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ اکبر، جب میدان میں بھیجا جاتا ہے کمانڈر کو تو وہ سارا کام کرنے کے بعد پھر ہیڈ کوارٹر میں آ کے جو ہے وہ اپنے سپریم لیڈر کو سلوٹ کرتا ہے کہ جناب جو مشن سونپا گیا تھا وہ کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ سب کچھ کرنے کے بعد ثم لئن قام علی قبری، فرمایا پھر وہ آ کے میری قبر پہ کھڑے ہوں گے اور پھر کیا کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یا محمد کہہ کے مخاطبت کریں گے۔ میرے حضور نے کیا کہا لَأَجِیبَنَّهُ، لوگوں سن لو، میں قبر سے حضرت عیسیٰ کو جواب دوں گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک بندہ جرت سے لڑا، پامردی کے ساتھ لڑا، پوری توانائی کے ساتھ لڑا، انگ انگ پہ زخم کھائے اور مارا گیا۔ اب اگر وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایمان رکھنے والا نہیں ہے تو ان تمام تر شجاعتوں کے باوجود وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ شہید وہ ہوگا جس کو حضور کے ساتھ روحانی انتصاب ہوگا، تعلق باطن ہوگا، ایمان کا رشتہ ہوگا، تو شہادت حضور کے قدموں سے ملتی ہے۔ اور اگر یہ تعلق قائم نہیں ہے تو یہ سارا عمل شہادت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، شہادت کا ٹائٹل اس کو دستیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرط اول جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر، تو جس شہید کو حضور پر ایمان لانے کے نتیجے میں شہادت نصیب ہوتی ہے اور وہ مردہ نہیں زندہ کہلاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، تو مجھے بتاؤ جس نبی کے قدموں کے صدقے سے یہ شہادت نصیب ہوئی، اس نبی کی اپنی حیات طیبہ کا عالم کیا ہو، اپنی زندگی کا عالم کیا ہو۔ حاصل کہاں سے کریں؟ سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اس شخص سے کہ جو عادل ہے، منصف ہے، فرمایا کہ جو تمہارے بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے ان میں سے تم ان سے علم حاصل کرنا جو غلو میں سے اصل حقیقت نکال کے تمہیں دیں گے۔ باطل پرست لوگوں نے دین کے اندر جو چیزوں کی ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس ملاوٹ شدہ چیزوں کو الگ کر کے اصلی اور کھرا دین تمہیں دیں۔ وَتَاوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں کی تعویل سے تمہیں بچا کر کے اچھا علم تمہیں عطا کریں۔ چونکہ دین میں ملاوٹیں ہیں، تصوف والوں نے بھی بڑا غلط کر دیا کہ انہوں نے کتنی چیزوں کو دین بنا لیا جو دین ہی نہیں ہے۔ آج درباروں پہ مزاروں پہ چلے جائیں تو جو ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی ہے۔ مختلف فرقوں والوں نے جو حال کیا، تو آپ جدھر بھی جائیں، جس بھی طبقے میں جائیں، تو پھر اس دور میں کیا علم مفقود ہو گیا ہے، جبکہ 2 نمبر پیر، جاہل، مولوی اور متشدد مزاج لوگ اور کیا کیا کس طرح کے لوگ، اور توحید کے نام سے کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کا بغض پال رہا ہے، اور کیا کوئی سجدے کروا رہا ہے اپنے آپ کو۔ اب اس ماحول کے اندر کیا اللہ امت کو محروم رکھ دے گا کہ اس امت کے اندر کوئی نہ ہو جو کھرا دین پیش کرے؟ کہا نہیں، میری امت میں ہر دور کے اندر اللہ ایسے بندے رکھے گا۔ فرمایا میں اپنے ان نائبین کی طرف تمہیں بھیجتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا
میرے وہ نائب ہر دور میں موجود رہیں گے جو ایسے ماحول کے اندر بھی اچھی طرح سے دودھ رڑک کے تمہیں مکھن نکال کے دیں گے، تمہیں اچھا دین دیں گے۔ ان کے پاس جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اور ان کی صحبت میں بیٹھو اور علم کا نور حاصل کرو، اور علم کے اجالوں سے اپنے من کی روشنیوں کے سامان کرو تاکہ تم محروم نہ ہو جاؤ۔ درس قرآن میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کا ایمان بالکتب بیان کیا گیا۔ متقین کی جو خوبی بیان فرمائی گئی اس کا تذکرہ ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی ایک صفت ہے جس کا یہاں بیان ارشاد فرمایا گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ یہود اور نصارہ ان کے ہاں بھی آخرت کا تصور موجود ہے، بلکہ جو غیر الہامی دین ہیں ان میں بھی آخرت کا کچھ نہ کچھ تصور موجود ہے۔ آواگان کے نام سے ہو، تناسخ کے نام سے ہو، یا کسی اور انداز سے آخرت کا تصور ہر قوم اور ہر دین دھرم میں موجود ہے۔ لیکن یہود و نصارہ نے آخرت کا جو تصور پیش کیا وہ ناقص ہے۔ یہ جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کا تو معاملے الگ ہے، لیکن جو الہامی مذاہب ہیں ان کا تصور آخرت تو ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن تھا تو وہی آخرت کا تصور جو حقیقی طور پہ قرآن نے دیا، لیکن یہود نے اور نصارہ نے اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر لی۔ مثال کے طور پہ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، اور اگر ہم گئے بھی تو صرف 40 دن تک جہنم میں رہیں گے، اور وہ وہی 40 دن ہیں جب ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پرستش کی تھی، لہٰذا پہلے تو ہم جائیں گے نہیں، اور اگر گئے تو صرف لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن، یعنی وہ 40 دن۔ پرستش اور پوجا تو ان کے آباء و اجداد نے کی، تو ان کو یہ سزا کہے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات، یہ جو جرم کریں گے، یہ جو خطائیں اور غلطیاں کریں گے، اس کی انہیں سزا نہیں ہوگی۔ وہ کیوں؟ جو کیا ہے اس کی سزا نہیں ہوگی، اور جو نہیں کیا اس کی سزا ہوگی۔ تو عجیب قسم کا دین اور عجیب قسم کا عقیدہ انہوں نے اپنی خواہشات سے گھڑ لیا۔ عیسائیوں نے عقیدہ کفارہ گھڑا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے سولی چڑھایا گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ سلامتی کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ عیسائی کہتے ہیں ان کو سولی چڑھایا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، صلیب پہ لٹکا دیا گیا، تو چونکہ ان کا قصور کوئی نہیں تھا، انہوں نے جرم کوئی نہیں کیا تھا کہ جس کی سزا میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا، تو قیامت تک جتنے بھی آنے والے عیسائی ہیں اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر کسی گناہ کے سولی پر چڑھ جانے کی وجہ سے وہ نجات پائیں گے، اور ہمارے نبی ہمارے حصے کی سزا بھگت چکے ہیں۔ جو نہیں کیا ناکردہ کی سزا پانے کے ساتھ ان کی امت کو یہ فائدہ پہنچا کہ اب قیامت تک عیسائی جو مرضی کرتے رہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا، ان کا نبی ان کی سزا بھگت چکا ہے۔ یہ ہے ان کا عقیدہ کفارہ، جس نے گناہ میں ان کو دلیر کر دیا، جو مرضی کرتے پھرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو چند دن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی قرآن مجید کے اندر، ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے تو پھر مرنے کی آرزو کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی مرنے کی آرزو نہیں کر سکتے،
کیوں نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرتوتیں کی ہوئی تھی۔ تو یہ اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے، خود فریبی کے لیے انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ ہم چونکہ اولاد انبیاء ہیں لہذا ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اور انہوں نے عقیدہ کفارہ گھڑ لیا، لہذا ان کا عقیدہ آخرت کا ناقص ہے، اور ان کا عقیدہ یہود کا وہ بھی آخرت کا ناقص ہے۔ اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ صحیح ستھرا اور پاکیزہ عقیدہ دیا کہ جو تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، کرامن کاتبین الگ لکھ رہے ہیں، تمہارے اعضاء الگ گواہی دیں گے، اور ایک ایک چیز تمہارے سامنے اس دن آ جائے گی۔ بلکہ بندہ جب اپنی معمولی سے معمولی خطا کو بھی دیکھے گا لکھا ہوا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ تو ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، قیامت کے دن حاشیہ تش تش بام ہو جائے گی۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوۃ ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، ہر شے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اپنے کرم سے کسی کو معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ سزا دینا چاہے تو کوئی شخص دم نہیں مار سکتا۔ اس لیے اس دنیا کے اوپر انسان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو وہ توبہ کرے، توبہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور اگر وہ توبہ کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ موجود رہے، تو پھر اس کو اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اللہ اپنی مرضی سے چاہے تو درگزر فرما لے۔ جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے جو حق ہیں، وہ قیامت کے دن بھی معاف نہیں ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ صاحبان حق کے سپرد کرے گا۔ اور اگر کسی نے کسی کے 2 پیسے بھی دبا لیے ہوئے ظلمن، تو 700 با جماعت نماز اس کے بدلے میں لے لی جائے گی۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور اپنا کیا دھرا کیسے برباد کر رہے ہیں۔ تو عقیدہ آخرت جو اسلام نے دیا ہے اس سے بچنے کی امید بھی ہے، پکڑے جانے کا اندیشہ بھی ہے، لہذا بندہ اپنا احتساب رکھے اور قدم پھونک پھونک کے رکھے اور اپنے معاملات کو صاف رکھے۔ ہمارے بنیادی عقائد جو ہیں وہ 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ جل شانہ کو واحد احد صمد بے نیاز یکتا ذات میں صفات میں ماننا۔ عقیدہ رسالت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خلق خدا کی رہنمائی کا نظام ہے اس کو تسلیم کرنا۔ تیسرا عقیدہ آخرت، جس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ جو کفار مکہ تھے یہ توحید کا انکار نہیں کرتے تھے، بتوں کو شامل کرتے تھے ساتھ، یعنی وجود باری کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایمان رکھتے تھے لیکن بتوں کو بھی ساتھ شریک مانتے تھے، لہذا ان کے عقیدے میں خرابی آئی۔ رسالت کا بھی انکار نہیں کرتے تھے، رسالت کا حضور کے ساتھ جو انتصاب ہے اس کا انکار کرتے تھے، یعنی یہ اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ کوئی رسول ہوتا نہیں، وہ کہتے رسول ہوتے ہیں، لیکن حضور کے بارے میں کہتے تھے لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں ہیں، یعنی رسالت کا انکار حضور کی ذات سے کرتے تھے، نفس رسالت کے منکر نہیں تھے۔ لیکن تیسرا عقیدہ جو ہمارا اسلام کا بنیادی ہے، عقیدہ توحید، اس کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں جو ہے وہ خاک میں مل جائیں گی تو دوبارہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے، اس بات کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے۔ جتنی بھی مکی آیات ہیں آپ پڑھ لیں، اس میں عقیدہ آخرت کا اس بات زوردار انداز میں کیا گیا۔ عموماً مکی آیات کے اندر چونکہ کفار آخرت کے عقیدے کا ڈٹ کے انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے، سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اس اعتراض کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اس کی مثال کے جو اپنی خلقت کو تخلیق کو بھول گیا، کیا کہتا ہے؟ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون اٹھائے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو جائیں گی، جب خاک میں مل جائیں گی، گودے ختم ہو جائیں گے، ہڈیوں میں مٹی بھر جائے گی،
تو ان ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان کیسے بنے گا؟ یہ وہ اعتراض کرتا ہے۔ قل کالا من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ان ہڈیوں کو جوڑے گا جبکہ یہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی؟ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، یحیی الذی انشاء اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی جوڑے گا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے انسان پیدا کر دیا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے، بکھرا پڑا ہے، جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا، جب مادہ بھی موجود نہیں تھا، تو جس نے اس کو پیدا کیا اور پھر انسان بنایا، اب اس کے لیے ہڈیوں کو جوڑ کر انسان بنانا کون سا مشکل ہے؟ تو دو لفظی دو ٹوک اور بڑا خوبصورت جواب دیا۔ حبیب آپ فرما دیں، کل آپ ارشاد کر دیں، یحیی الذی انشاء اول مرہ، ان کو وہی دوبارہ زندگی دے گا، دوبارہ ان کو جوڑے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ ان کی تخلیق کی، جس نے ہڈیوں کو پیدا کیا، ان کو جوڑ کے انسان بھی بنا لے گا۔ تو اور بھی دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ طارق کے اندر، جس مالک نے انسان کو صلب سے اور سینے کی پسلیوں سے نکالا، یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، جب انسان کو تخلیق ہوئی تو وہ سینے کی پسلیوں سے اور صلب سے نکالا گیا، تو پھر اس کی تخلیق ہوئی اور کتنی منمونی صورت دے دی گئی۔ تو جب مالک نے وہاں سے نکال کر اتنی خوبصورت صورت سے اس کو نوازا، تو جب یہ قبر میں چلے جائے گا تو اس کو دوبارہ کیا اٹھانے پہ وہ قادر نہیں ہے؟ جو پسلیوں سے کھینچ کے انسان کو تعمیر کرتا ہے، جو صلب کی ہڈی سے انسان کو کھینچ کے تعمیر کر دیتا ہے، تو کیا وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندگی نہیں بخش سکتا؟ تو اس بات فرمایا گیا عقیدہ آخرت کا، اس کے دلائل قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، بالخصوص مکی آیات کے اندر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، کہ ہم دنیا پہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حضور ایک ایک چیز کا حساب دیں گے۔ موت برحق ہے اور کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے، اور اس کے بعد برزخ کی زندگی کا آغاز ہونا ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر حشر برپا ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حشر کا ایک دن 50,000 سال پہ مشتمل ہوگا۔ ترازو نصب ہوگا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اچھے برے اعمال کا وزن ہوگا۔ آج جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کو جھک جاتا ہے، لیکن میزان کا معاملہ برعکس ہے، جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر کو اٹھے گا، چونکہ نیکیاں نور ہوتی ہیں اور نور کی اٹھان اوپر کی طرف ہوتی ہے، تو وہ بھاری پلڑا جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گا۔ اس کے بعد پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور وہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور جہنم کی پشت کے اوپر نصب ہے۔ کوئی بجلی کی صورت کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کچھ پیدل انسان کی طرح، اور کچھ جو ہے وہ جس طرح انسان بڑی مشکل سے چلتا ہے، جس کے پاؤں ہاتھ نہ ہو، اس انداز سے سست روی سے چلے گا، اور کچھ کٹ کر اس کے اندر گر پڑے گا۔ اور جہنم اور دوزخ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور اس کی رضا کے مظہر ہیں۔ جس پہ اللہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس دنیا کی آگ کے بدلے میں 70 گنا تیز ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس جہنم سے کسی شخص کو نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اسے نیند آ جائے، یعنی اس قدر تیز ہے وہ اس آگ کے مقابلے میں۔ جبریل امین سے حضور نے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ۔ عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب جہنمی کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یہ خفیف ترین عذاب ہے۔ یغلی منہما دماغ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ جو سخت عذاب ہے الیاس باللہ، اس میں بڑی بڑی گہری وادی ہیں، جہنم میں اس میں چیخے گا، پکارے گا، 70 سال تک تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا، اور 70 سال کے بعد داروغہ جہنم جھڑک کے کہے گا، بول کیا بول رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے پانی دو، تو
اس کو پھر پانی دیا جائے گا۔ کون سا پانی؟ مائے معین نہیں، سلسبیل نہیں، کوثر نہیں، تسنیم نہیں، کون سا پانی؟ اس کو مائے حمیم پلایا جائے گا اور غسلین دیا جائے گا۔ مائے حمیم اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب اس کو کٹورے میں ڈال کر اس کے سامنے رکھا جائے گا، وہ پینے کے لیے منہ آگے بڑھائے گا، اس سے اٹھنے والی بھاپ سے اس کے منہ کی کھال ادڑ کے اس پیالے میں گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا۔ یہ اس کے عذاب کی ایک صورت ہوگی۔ اور غسلین جہنمیوں کے پیپ کا پانی ہوگا، اللہ اکبر، الیاذ باللہ، اور وہ اتنا بدبودار ہوگا۔ امام ابو رجب حنبلی لکھتے ہیں اگر غسلین کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ میں پھٹ جائے، اور اس کو وہ پانی پینا ہوگا۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے حکموں کو توڑا اور اپنی منشا اور مرضی اور خواہش کے مطابق چلتا رہا تو کل قیامت کے دن سخت اس کو تکلیف اٹھانا ہوگا۔ جنت اللہ کی رضا کا منظر ہے، اور وہاں زمین کستوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو رنگا رنگ باغوں سے سجایا ہوا ہے۔ مائے معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں چلتی ہیں، دودھ کی نہریں چلتی ہیں۔ 500 سال کی مسافت پر اونچے اس کے درخت ہیں جن کے اوپر پھل لٹک رہے ہوں گے، اور جب جنتی آرزو کرے گا شاخ جھک کے منہ کے قریب آ جائے گی۔ مختلف پانی اس کو دیے جائیں گے، لیکن سب سے بڑا جنتی کے لیے اعزاز یہ ہوگا، پورے پلائیں گے اس کو، غلمان پلائیں گے، لیکن سب سے بڑا اس کے لیے یہ اعزاز ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کا رب دست کرم سے شراب طہور کے جام پلائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آخرت سے متعلق ہیں۔ جہنم اور جنت، پلسات، میدان حشر۔ میدان حشر کی سختیاں بھی بہت ساری بیان ہوئی کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حضور ارشاد فرمایا کہ لوگ قبروں سے برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کب کپا گئی، کہا حضور ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ تو اس سے بھی سخت ہے، کسی کو ہوش رہا تو شرم آئے گی، ہر ایک کے طوطے اڑے ہوئے ہوں گے، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، عجیب کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب پسینے میں شرابور ہو گئے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ یہ یوں ہی پسینہ نہیں ہوگا جس طرح ہمیں پسینہ آتا ہے، وہ گرم ہوگا، گرم۔ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھا جائے تو وہ پگھل جائے، اور اس پسینے کا ایک قطرہ اگر دنیا پہ ڈال دیا جائے بدبو سے دماغ پھٹ جائے۔ اس پسینے سے اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے لوگ شرابور ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی رحمت کے سائے ملیں گے۔ وہ بخاری شریف کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ 7 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ وہ 7 اشخاص کون ہیں؟ امام عادل، عادل حکمراں۔ دوسرا وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ آج ہم سمجھتے ہیں یہ جوانی ہے، اس کو منشا اور مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ ابھی تو یہ جوانی کی بہاریں ہیں، ترنگ ہے، تو ابھی تو پورا نفع حاصل کرنا چاہیے جوانی سے۔ ابھی سے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، فقیروں کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کی مجلس اختیار کریں، اچھی محافل میں پہنچیں۔ یہ تو نہیں نا عمر بھائی، وہ تو عمر آئے گی تو دیکھیں گے۔ یہ تو جوانی ہے، جوانی مستانی ہوتی ہے، اس کو چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، سینما گھروں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں میں گزارو، زندگی کی عیش اور زندگی کی لذتیں حاصل کر لو۔ لیکن نہیں جوانوں، جوانی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ در جوانی توبہ گردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشمت پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ الشاب الطائب حبیب اللہ، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، کتنی بڑی بات ہے کہ نوجوان اللہ کا حبیب اور محبوب کہلاتا ہے، جو جوانی کی خواہشات کو کچل کر اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے شب و روز گزارتا ہے۔ آقا کریم فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کو اللہ کی رحمت کے سائے نصیب ہوں گے، عرش الہی کے ٹھنڈے سائے تلے، اور جو اس سائے تلے ہوگا اس کو نہ پیاس ہوگی، نہ بھوک ہوگی، نہ رسوائی ہوگی۔
اور اس کو جام کوثر دیا جائے گا، اور جس کو جام کوثر مل گیا ایک گھونٹ بھی اگر اس کا پی لیا تو 50,000 سال کے دن میں ایک لمحہ بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ زندگی جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم پتہ نہیں کیوں غافل ہو گئے، ہم نے کبھی اس نہج پہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے عرصے کو خوبصورت بنانے کے لیے، رنگین بنانے کے لیے، پر آسائش بنانے کے لیے اس زندگی کو برباد اور تباہ کر لیتے ہیں جو ابدی اور سرمدی اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے ہماری ساری زندگی کتنی ہے؟ 50 سال 45 سال ایوریج نکالیے ماہرین بر صغیر کے لوگوں کی زندگی، چلو 50 سال لگا لو، 60 سال لگا لو، 70 سال لگا لو، یہ کل زندگی ہے نا، اگر تبھی زندگی پائیں تو اتنی زندگی 70 سال لگا لو، چلو 80 سال لگا لو، لیکن آخرت کا ایک دن، صرف ایک دن 50,000 سال کا۔ تو ذرا تصور تو کریں، ذرا کیلکولیٹر لے کے کسی نے حساب تو کرنا کہ یہ ساری زندگی ایک طرف اور 50,000 سال کا ایک دن ایک طرف، تو جو اس دنیا کو سنوار کے اس دنیا کو برباد کر لیتا ہے اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ جسے یہ یقین ہے کہ آخرت آنی اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے، اس نے چاہا تو بخش دے گا، اور اگر ہمارے اعمال کی ہمیں سزا ملے تو کوئی روک نہیں سکتا، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں نہ بن جاؤں، اور اگر مجھے یہ خبر ہو کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے تو ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک کبھی میں ہو جاؤں، میں اس کی رحمت سے یہ توقع اور امید رکھتا ہوں۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کی زندگی تقوی اور طہارت سے عبادت تھی، وہ اپنی زندگی کتنی احتیاط سے گزارتے تھے، لیکن اس کے باوجود خشیت الہی کے جذبے کتنے تھے۔ ہم بھول گئے کہ ہم نے مالک کی حضور پیش ہونا ہے، اور یہ بات پکی ہے، اگر آنکھیں بند کر لیں اور دنیا کی مستی میں کھو جائیں اور پرواہ نہ کریں یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرحلہ آنے والا نہیں ہے۔ بلی کو دیکھ کر کبوتر نہ آنکھیں بند کر دیتا، اس کے فطرت ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بلی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن 2 لمحوں کے بعد جب بلی کے خونی پنجے اس کے سینے کو چیر رہے ہوتے ہیں، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ میرا آنکھیں بند کر دینا، چشم پوشی کرنا مجھے بلی کے قہر و غضب سے بچا نہیں سکا۔ اسی طرح اگر ہم چند لمحوں کے لیے اپنی دنیا میں مگن ہو جائے، اپنے جہان میں لگ جائیں اور چشم پوشی کرنے آخرت سے، تو کیا ہمارا آخرت سے، قبر سے، حشر سے، موت سے اور آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں ان سے چشم پوشی کر لینا کیا ان معاملات کو ہمارے سے دور کر دے گا؟ وہ تو بدستور اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت پیغام اجل آ جائے۔ موم کو آپ رکھ دیں دھوپ میں تو کتنی دیر تک اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ برف قطرہ قطرہ پگھل پگھل کے پگھل جائے گی، جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو پھر کام جلدی 0 تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سانسوں کی گنتی الٹی شروع ہے، زندگی کی برف پگھل رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، ایک ایک لمحہ ہمارا ایک ایک قدم اٹھنے والا موت کے قریب ہو رہا ہے، اور موت کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنی دیدہ دلیری ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ وہ شخص کتنا غافل ہے جسے یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے، اور پھر وہ پریشان نہیں ہوتا اور اچھے اعمال کی کوشش نہیں کرتا۔ تو آخرت کا عقیدہ ہمیں، جو مسلمانوں کو عقیدہ آخرت دیا گیا ہے، یہ عقیدہ انسان کی زندگی میں عمل کی بہار لاتا ہے، رونق لاتا ہے عمل کی، کہ چلے گئے دوسرے، میں نے بھی چلے جانا ہے اور وہاں ایک ایک ذرے کا حساب لیا جانا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج مجھے بھی موقع ہے، آج آپ کو بھی موقع ہے، آج زندگی کی ڈوری لٹکی ہوئی ہے، سانس چل رہی ہے، آج اگر توبہ کریں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج اگر ہاتھ پھیلائیں تو مالک قریب ہو کے بندوں کی سن رہا ہے۔ ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی باب توبہ واہ ہے، کھلا ہوا ہے، ہماری زندگی، صحت، سب کچھ موجود ہے۔ اب اگر ہم اس کی حضور توبہ کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کے دفتر میں لکھی ہوئی بدیوں کو مٹانے کی کوشش کریں تو وہ مٹ سکتی ہیں، بلکہ وہ نیکیوں میں بدل سکتی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے، سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔